اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا ججز ڈیوٹی روسٹر جاری، آئندہ ہفتے کے لیے تمام 13 ججز دستیاب، تبادلے کیے گئے تینوں ججز کے نام بھی کاز لسٹ میں شامل۔ 3 فروری سے 7 فروری تک 6 ڈویژن بینچز 13 سنگل بینچز موجود ہوں گی۔ جوڈیشری کو انڈرمائن کرنے کے لیے اور اسلام آباد کی جو آلریڈی ایگزسٹنگ جوڈیشری ہے اس میں گروپنگ کے لیے یہ ٹرانسفرز بدنیتی پہ مبنی ہیں، اور ہم نہ صرف اس کی مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم اس کو ریزسٹ کریں گے۔ میں چیف جسٹس پاکستان سے، چیف جسٹس اسلام آباد سے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ اس سازش کا حصہ نہ بنیں۔ 3 ججز کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ، بدنیتی پر مبنی قرار، وکلا برہم، ملک گیر ہڑتال، کنونشن اور ریلی نکالنے کا اعلان، وکلا تنظیموں کے عہدیداروں کی مشترکہ پریس کانفرنس، تبادلے عدلیہ میں تقسیم کی کوشش قرار، ججوں کا تبادلہ مسترد، کہا وکلا کل ہائی کورٹ میں عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے، وکلا کا جوڈیشل کمیشن اجلاس کو ملتوی کرنے، اسلام آباد کے 3 سینئر ججز میں سے 1 جج کو چیف جسٹس بنانے کا مطالبہ، اسلام آباد بار کونسل نے بھی مذمتی قرارداد منظور کر لی، متنازع پیکا قانون کے خلاف صحافیوں سے یکجہتی۔ غیر ملکی آقاؤں کے اعلی کار دہشت گرد دوغلے عناصر سے آگاہ ہیں، دوست نما دشمن کچھ بھی کر لیں انہیں شکست ہوگی، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اعلان، کہا وطن اور عوام کے دفاع کے لیے ہر قیمت پر جواب دیں گے، دشمنوں کا شکار کریں گے چاہے یہ کہیں بھی چھپے ہوں، سپاہ سالار کا قوم اور افواج سے مل کر دوست نما دشمنوں کو شکست دینے کے عزم کا اعادہ، دورہ بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، زخمیوں کی عیادت۔ ہمیں ہر قیمت پر انشاءاللہ پولیو کا پاکستان سے خاتمہ کرنا ہے، افغانستان میں بھی اس کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان میں بھی ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا، بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے بھی پلائے، کہا بدقسمتی سے گزشتہ سال پولیو کے 77 کیسز سامنے آئے، یہ بہت افسوسناک اور بڑا چیلنج ہے، رواں برس بھی 1 کیس سامنے آیا ہے، ہمیں ہر قیمت پر ملک سے پولیو کا خاتمہ کرنا ہے، پولیو کے خاتمے کے لیے افغانستان سے رابطہ ہے، انسداد پولیو میں تعاون کے لیے WHO، یونیسیف، بل گیٹس فاؤنڈیشن اور سعودی حکومت سے اظہار تشکر۔ کوئی خوش فہمی میں نہ رہے، اس بار پوری تیاری کے ساتھ اسلام آباد آئیں گے، PTI خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کا وزیر داخلہ محسن نقوی کو پیغام، کہا وزیر داخلہ کے مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کی باتیں شرمناک ہیں، 8 فروری کو یوم سیاہ پر صوابی میں تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر کے دکھائیں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس ملکی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے، چوری کے مقدمے میں پورا ٹبر پکڑا گیا ہے، وزیر اطلاعات عطا تاڑ کی PTI پر کڑی تنقید، کہا کہ بانی نے توشہ خانہ کی گھڑیاں تک فروخت کر دی، پکڑے جانے پر انہوں نے مذہب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، PTI کی جانب سے مذاکرات کے بائیکاٹ اور احتجاج کی کال سے متعلق امور پر تبادلہ خیال، وزیر داخلہ نے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے میں اسپیکر کی کاوشوں کو سراہا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ہی سکے کے رخ ہیں، پیپلز پارٹی پیکا قانون ترامیم میں برابر کی شریک ہے، ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کی تنقید، پوچھا قانون کے حق میں ووٹ دے کر اس کی مخالفت کرنا پیپلز پارٹی کا دوغلا پن نہیں تو کیا ہے؟ الزام تراشی PTI کا پرانا وتیرہ ہے، PTI رہنما جمہوریت کا سبق دینے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانکے، ترجمان بلاول بھٹو مرتضی وہاب کا پلٹ کر وار،
کہا پی ٹی آئی کا پول 9 مئی واقعات نے کھول دیا۔ بجلی 2 روپے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان، تقسیم کار کمپنیوں نے نیپرا سے رجوع کر لیا، 50 ارب 66 کروڑ کی کمی مانگ لی۔ ڈسکوز کی درخواست پر سماعت 12 فروری کو ہوگی۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا اختلاف کے الیکٹرک پر بھی ہوگا۔ آئی ایم ایف کے دباؤ پر سندھ میں زرعی ٹیکس لگانے کی تیاریاں، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کل کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا، اجلاس میں مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا زرعی ٹیکس کا نفاذ ضروری ہے، پنجاب اور کے پی قانون سازی کر چکے۔ کرم میں امن و امان کے لیے اسلام آباد میں جرگہ، سوشل میڈیا کا غلط استعمال روکنے پر زور، فریقین کے آپس میں گلے شکوے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے پر اتفاق۔ جرگہ فریقین نے قیام امن کے لیے ضروری اقدامات پر بات چیت کی۔ عمائدین کے جرگے کی دوسری نشست کل پشاور میں ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں مؤثر اینٹی کرپشن اتھارٹی بنانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی مسودہ جلد پیش کرنے کی ہدایت، کہا کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، اینٹی کرپشن نظام کو مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ایم کیو ایم پاکستان میں اختلافات کی تردید، کہا کوئی کہیں نہیں جا رہا، خالد مقبول ایم کیو ایم کے سربراہ ہیں اور رہیں گے، یہ ہو سکتا ہے کہ اختلاف رائے کی صورت میں ایک فرد اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا جائے، لیکن کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ لاہور میں پاکستان کا پہلا سرکاری آٹزم اسکول تکمیل کے قریب، پنجاب کے مختلف تعلیمی اداروں میں خصوصی بچوں کے لیے 10 آٹزم یونٹس قائم، آٹزم کے شکار بچوں کے لیے سہولیات کی فراہمی کا آغاز، طلبہ کو آلات سماعت، ویل چیئرز، واکرز، بیساکھیاں، سفید چھڑیاں فراہم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں اسپیشل ایجوکیشن میں بہتری لائیں گے، منصوبے سے والدین پر مالی بوجھ کم ہوگا۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، کشمیر کوز پر ہم سب متحد ہیں، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مظفر آباد میں کشمیر مارچ سے خطاب، کل اسلام آباد میں ہونے والے کشمیر کانفرنس میں تمام جماعتوں کو شرکت کی دعوت، کہا ایک بار پھر کشمیر کی تحریک منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ لاہور میں الکبی ڈیولپرز کی زیر اہتمام سوشل نیشن فیملی فیسٹیول، آٹو کار شو کے دوسرے روز شہریوں کی بڑی تعداد موجود، موڈیفائیڈ گاڑیاں اور ہیوی بائکس نمائش کے لیے پیش، بچوں اور بڑوں کی خوب موج مستی، فوڈ اسٹالز پر شہریوں کا رش، پراپرٹی ایکسپو میں الکبی ڈیولپرز کی جانب سے خصوصی پیشکش، ڈاؤن ٹاؤن لاہور میں بننے والی ہائی رائز بلڈنگ میں خصوصی ڈسکاؤنٹ آفر۔ راولپنڈی کے علاقے تھانہ جاتلی میں 20 سالہ لڑکی کو زیادتی کے بعد زہر دے کر قتل کیے جانے کے مقدمے میں اہم پیش رفت، 2 خواتین سمیت 4 ملزمان گرفتار، مقتولہ کا بہنوئی، پڑوسی، مقتولہ کی پھپھی اور بہنوئی کی بہن شامل۔ پتنگ باز کا گھر بھی گرا دوں گا، وفاقی پولیس کے ایس ایچ او کا مسجد کے اسپیکر پر اعلان، کہا کوئی بچہ پتنگ اڑائے گا تو اس کے باپ پر مقدمہ درج کر کے چوک میں جوتے ماروں گا، گھر بھی گرا دوں گا۔ ناظم آباد کراچی سے رکشہ ڈرائیور جہیز کا سامان لوٹ کر فرار، واردات میں ملوث رکشہ ڈرائیور کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سوشل میڈیا پر وائرل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارتی جنگ چھیڑ دی، ٹرمپ نے میکسیکو، کینیڈا اور چین پر بھاری ٹیکسز لگا دیے، کہا کینیڈا اور میکسیکو غیر قانونی تارکین وطن کی امریکہ آمد کو روکیں، جواب میں میکسیکو اور کینیڈا نے فوری جوابی ٹیکسز عائد کر دیے، چین کا ٹرمپ کے اقدامات کو عالمی تجارتی تنظیم میں چیلنج کرنے کا اعلان۔
چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ میں فہیم اشرف کی شمولیت پر سابق کرکٹرز نے سوال اٹھا دیا۔ وسیم اکرم کا معنی خیز بیان، بولے ابتدائی 20 میچز میں فہیم کی بولنگ اوسط 100 کی ہے اور بیٹنگ اوسط محض 9 کی ہے۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر نے ورلڈ سپر لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ جیت لی۔ آدم عظیم نے ورلڈ چیمپئن فاروق باکسر لیفی نیٹلز کو شکست دے دی۔ ایونٹ میں ناقابل شکست آدم نے حریف باکسر کو 9ویں راؤنڈ میں مات دی۔ اور اردو کے ممتاز ادیب انتظار حسین کو دنیا سے رخصت ہوئے 9 برس بیت گئے۔ انہوں نے ناول نگاری، افسانوں، شاعری اور غیر افسانوی تحریروں سے عالمگیر شہرت حاصل کی۔ ادبی خدمات پر ستارہ امتیاز سمیت کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔